اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات۔ میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں۔ میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں۔ اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر میں محمد کے قدموں کے نام لکھوں۔ سبحان اللہ کہنے پر بندی بھی نہیں ہے، مذہبی پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ کو سبحان اللہ کہنے پر نیکی ضرور ملے گی۔ شاعر کہتا ہے میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں۔ اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر میں محمد کے قدموں کے نام لکھوں۔ لیکن میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں۔ اگر خدا سے مجھے یہ قلم حساں عطا ہو، اے ربا مجھے تیری ذات کی قسم، میں ہر صبح اور شام محمد کے نام لکھوں۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ذی قدر باوقار علماء اکرام اور صدر ایوان تجارت اگی بازار اور ہمارے انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم ایم پی اے صاحب اور میرے دوستوں ساتھیوں، بہت ساری محفلوں میں آدمی لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ محفلیں یا ان کے لیے وبال بن جاتی ہیں یا ان کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہیں۔ آج جس محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ایک دینی اور ایک خوبصورت اور ایک ایمانی محفل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں ہم سارے حضرات جمع ہیں۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو فرمائی ہے، میں اس لمبی چوڑی گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ ایک قرآن مجید کی جو آیت کا سہارا لیا ہے، یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں اور ان کے اندر اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، ان کو ان کی ذات و صفات و کمال و جلال میں اکیلا یکتا تنہا ماننا اور ان کے لیے مسجد میں آنا۔ نمبر 2، حدیث مبارکہ ہے، جس نے مسجد بنائی اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ تو رب کائنات کے پاک نبی نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتے ہیں اگر یہ میری رضا کے لیے آیا ہے تو فرمایا کہ اس کا گھر جو ہے نا وہ جنت کے اندر بنایا جائے گا۔ لیکن اگر یہ مسجد بنائی جا رہی ہے، اس میں اگر کسی کو تکلیف ہے تو پھر یقیناً اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے نواب صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے مساجد کے سلسلے میں اپنے پورے علاقہ تناول کے اندر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مساجد اکثر و بیشتر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس مسجد میں بھی دونوں حضرات نے، یعنی چونکہ جتنی بھی ہماری یہاں زمینیں ہیں اکثر وہ نواب صاحب کے انہی کی ہیں، لیکن ان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، لیکن یہاں سے جو قافلہ چلا ہے ان کے پاس اور جو پہنچے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے جب بات چیت کی تو میرے خیال میں وہاں سے جواب یہ ملا بڑے نواب صاحب کی طرف سے کہ بھئی جتنی آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم جانی، مالی، وقتی ہر قسم کو تعاون کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کے ایسے ایمانی جذبات کو اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے۔ تو ایک تو یہ ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے بات کر لی ہے، میں صرف درمیان میں ایک ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے حضرت مولانا محمد خان عثمانی صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ 8 مارچ کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو تھیں وہ یعنی بہت زیادہ تکلیف دہ تھیں، لیکن ایک بات اتنی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس کا نہ ازالہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم سے کم در ہے۔ ہماری محفل میں امیر جماعت اسلامی تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی ذوالفقار صاحب یہاں تشریف لائیں، آگے جائیں۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک بینر بنا ہوا ہے، توجہ کریں سارے ساتھی میری طرف دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو زندگی ہے، جو کارنامے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین سے آپ نے رشتہ کیا ہے۔ آقا دو جہاں کا جو پہلا رشتہ ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے، اور اس وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال. کتنی ہے جی؟ سارے بولے کتنی ہے؟ 25 سال. اور حضرت خدیجہ کتنی ہے؟ 40 سال. یہ پہلا رشتہ طے ہوا ہے. اور ان بیویوں میں زیادہ عمر والی یہ حضرت خدیجہ ہیں، کم عمر والے اللہ کے نبی ہیں. اور آگے چل کر کے پھر بیویوں میں سب سے کم عمر ہے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور نبی کریم کی عمر یہاں پہ زیادہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر تھی 9 سال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 50 سال. ان بےایمانوں نے، ان ذلیلوں نے، ان یہودیوں کے اہلکاروں نے، جو بےایمانیں جو آئیں، ایک بینر لکھا، مسلمانوں تمہارے اور میرے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے لکھا. یہ یعنی حضرت عائشہ کی طرف سے لکھا، بکواس ان کے، اور نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال کیا کہ میری عمر تھی 9 سال، اس کی عمر تھی 50 سال. میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو بند، میری زبان کو بند کروایا گیا، اور اس کی آواز آج بھی مسجد کے میناروں سے گونجتی ہے. یہ کتنا بڑے دکھ کی بات ہے یہ میرے بھائیوں. اب جو آپ نے جو مسجد بنا رہے ہیں، اس مسجد کا مینار بنے گا، اس سے اللہ اکبر کی صدا آئے گی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ایمان کے اظہار کریں گے، اور ہم آقا دو جہاں محمد کریم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور ہماری محبت کے اظہار کو ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو بھائیوں، میں اور لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر صرف اتنی بات کر رہا ہوں. میرے بعد علماء کرام ہیں، جیسے آپ سے کہا گیا ہے اتوار والے دن انشاءاللہ العزیز بلا تفریق مسلک اور بلا تفریق تنظیم اور جماعت ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. امی عائشہ ہماری والدہ محترمہ ہماری ماں ہیں، اور آقا دو جہاں ہمارے روحانی والد بھی ہیں، ہمارے پیر بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، ہماری منزل بھی ہیں، ہماری چاہت بھی ہیں، ہماری تمنا بھی ہیں، ہماری منزل بھی ہیں. جو ہمیں محمد مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا واللہ العظیم وہ ہاتھ توڑ دیں گے، لیکن ہم محمد مصطفیٰ کا دامن کبھی چھوڑیں گے نہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ سارے ساتھ دیں گے، اپنے سارے کام چھوڑ کے آپ یہاں پر آنے کی کوشش کریں گے. چلیں آپ ایسا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محفل کے اندر ہو جائیں ان کا بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے. اب ایسے کر لیتے ہیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پتہ نہیں پھر ہمیں موقع ملتا نہیں ملتا ہے. ایسے کرتے ہیں جتنے ہم جہاں پہ احباب موجود ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے، وسعت ہے، ہم کھڑے ہو جائیں اور آ کر کے اپنا وہ قیمتی مال، حلال مال یہاں پہ جمع کریں انشاءاللہ العزیز. ابھی بنیادوں میں جب ہمارا مال جائے گا، ہم یہاں پر ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم نماز یہاں پہ پڑھیں گے نہ پڑھیں گے، لیکن یہاں کے جو نمازی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز وہ پڑھیں گے، اور ہمیں بھی اللہ کے دربار سے حصہ انشاءاللہ العزیز ملتا رہے گا. جزاک اللہ جی. اٹھیں مجھ سمیت اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اس کے بعد میرے بعد اور جو مقرر ہیں وہ آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. جزاک اللہ جی. اٹھیں جی. جس کے پاس جتنی طاقت ہے وسعت ہے اس کے مطابق وہ آ جائیں. یاسر بچیاں رمبال کوئی دے.